اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبدالرؤف بلانی وائس آف میمن نیوز پہ اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان کے ساتھ الحمدللہ رمضان المبارک کے ہم دوسرے عشرے میں پہنچ چکے ہیں اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر سکیں. جو عبادتیں ہیں اس میں دل لگا کے اسے گزاریں اور آہستہ آہستہ ہم رمضان کے اختتام کی طرف جائیں گے تو پھر یہ رمضان ہمارا یادگار رمضان رہ جائے گا انشاءاللہ. تو آج اس نشست میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں اقبال اڈوانی صاحب سیونگ ہوم سپر اسٹورز کے نام سے ان کے ماشاءاللہ پوری دنیا میں اسٹورز ہیں. اڈوانی فاؤنڈیشن کو یہ ہیڈ کرتے ہیں اور اڈوانی فاؤنڈیشن بہت دنیا بھر میں ویلفیئر کے کام کر رہی ہے اور میمن لیڈرشپ فورم جو چیپٹر کے یہ پریزیڈنٹ ہیں اور وہاں پر ماشاءاللہ جب سے یہ چیپٹر میں یہ گئے ہیں وہاں بڑے ایکٹیو ہیں اور سارے میمنس کو ایک جگہ آن بورڈ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو نعت خواں موجود ہیں حافظ بلال سلطانی صاحب اور ان کے بارے میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ یہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ حافظ بھی ہیں, تراویح بھی آج کل پڑھا رہے ہیں, اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئے ہیں. اور دوسرے جو ہمارے ساتھ علامہ عبدالصمد صاحب موجود ہیں, حافظ بھی ہیں یہ اور یہ بھی ماشاءاللہ تراویح پڑھا رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کے. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا کہ آپ اس بابرکت ہماری نشست میں تشریف لائے. یادگار رمضان اس کا ہم جو ہے شروعات انشاءاللہ ہماری ہوگی تلاوت کلام پاک سے. تو حافظ بلال سلطانی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب ہم چلتے ہیں جناب اقبال اڈوانی صاحب کی طرف. بہت بہت شکریہ اقبال اڈوانی صاحب. اقبال اڈوانی صاحب ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے. اقبال اڈوانی صاحب وہی اقبال اڈوانی صاحب ہیں, وائس آف میمن نیوز کا جس دن ہم نے پہلے دن نام رکھا اور اس میں شامل تھے اور ہر لمحہ یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں, ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ اقبال اڈوانی صاحب, اپنے قیمتی وقت میں سے آپ وقت نکال کے تشریف لائے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ جب سے یو اے سے آئے ہیں آپ سے ہماری کوئی ایسی خاص بات ہوئی نہیں ہے. آپ حال میں جب یو اے گئے اور وہاں میمن لیڈرشپ فورم کو آپ نے یکجا کیا تو اور کچھ الگ سے کام کیا آپ نے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, جب مجھے چیئرمین بنایا گیا یو اے چیپٹر کا تو اس کو 2-3 مہینے ہوئے ہیں, ابھی 3 ہی مہینے ہوئے ہیں. اور مجھے پریزیڈنٹ صاحب ہیں جو گلوبل کے ہمارے رحیم جانو صاحب, انہوں نے مجھے بولا کہ آپ چیئرمین بنے ہیں, انہوں نے مجھے بنایا. پہلے تو میں ان کا تھینکس ادا کروں. اس کے بعد ہم لوگ جیسے ہی وقت گیا میں وہاں جا کے اپنا بورڈ تیار کی, ایک پوری ٹیم کو بنایا. ہم لوگوں نے 25 جانوں کا ایک بورڈ بنایا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا کام شروع کیا. تو کافی کام ہم لوگوں نے وہاں پر کر لیے. یعنی اسٹارٹ میں ہم نے کرکٹ ٹورنامنٹ, کرکٹ میچز وغیرہ کرائے. ہمارا جو مین مقصد تھا کہ میمن کو دیکھیں, اب یہاں تو کراچی میں تو میمن آپ کو کافی نظر آ جائیں گے, مل جائیں گے. باقی ملکوں میں تو بہت فاصلوں پہ دور دور رہتے ہیں. تو مین مقصد تھا کہ پہلے ہم سب میمن کو کنیکٹ کریں, ایک ایسے اس طرح کے ایونٹ کریں کہ سب ہم میمن کنیکٹ کریں. اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے چوائس کیا اسپورٹس کے لیے یوتھ کو کنیکٹ کریں. تو کرکٹ کے حوالے سے ہم لوگوں نے کچھ ایونٹ کیے, کرکٹ میچز وغیرہ کیے, اس میں ہم کافی سکسیس رہے. اس کے بعد ہم جو
باہر ہوتے ہیں مہمان، ان میں بچوں کے رشتوں میں بھی کافی ضرورت پڑتی ہے، کافی پرابلمس ہیں. تو اس طرح سے ہم نے سوچا کہ آگے جا کے میٹریمونیل ایونٹ کریں. اسی طرح ایک کروز ڈنر ہم نے کروایا جس میں سب مہمان فیملیاں جمع ہوئی. اس کے بعد رمضان کی وجہ سے ہم نے استقبال رمضان کا ایک بہت بڑا پروگرام کیا، کرکٹ میچز وغیرہ کیے، اور کافی ہماری اور بھی گیدرنگ ہے کافی ہم لوگوں نے کی ہے. آگے ہم نے یہی سوچا ہے کہ مہمان کمیونٹی بزنس کمیونٹی ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم وہاں پر بزنس کانفرنسز بھی کر رہیں گے. اور مین ہمارا جو سب سے پہلا جو ٹارگیٹ تھا وہ اسپورٹس میں ہم نے کافی مہمان کو کنیکٹ کیا، پھر میٹریمونیل کے حوالے سے کہا یہ گیدرنگ ہے وغیرہ، اور بزنس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری کمیونٹی بزنس کمیونٹی ہے، تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ بزنس میں ہم اپنے کمیونٹی کو کنیکٹ کریں، ورلڈ کے بزنس مین کو وہاں بلائیں اور بزنس کانفرنسز کریں. اور کافی اور ہم کو ایونٹ کرنا ہے. باقی ایک اور بھی پرابلم ہے کہ کتنے مہمان وہاں پر آتے ہیں وزٹ ویزا پہ جن کے پاس جاب نہیں ہوتی، تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ ان کے لیے جاب ارینج کر دیں. تو اس کے لیے بھی ایک ٹیم بنائی ہے جو جاب وغیرہ ارینج کریں گے. ان فیوچر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ہم انڈیا پاکستان میں جو مہمان ہوں گے ان کو بلا کے بھی جاب دلا سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم نے ایک یہ اسٹیپ لیا ہے کہ ہم لوگ وہاں پر جو مہمان آ گئے ان کو جاب نہیں ہے تو جاب پرووائڈ کریں، بزنس کانفرنسز کروائیں گے، کرکٹ کے میچز وغیرہ، اور کافی اور جو وقت کے ساتھ ساتھ جو نئے آئیڈیاز آئیں گے. پھر ہمارے پاس ایک اور بھی آئیڈیاز آیا ہے جس پہ ہم ورکنگ کریں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ بہت ہے لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہے بزنس کیا کریں. اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آئیڈیا ہے انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو ان دونوں کو ہم لوگ کنیکٹ کریں گے، دونوں کو ایک میٹنگ ارینج کروا دی، تو جس کے پاس بزنس آئیڈیاز ہے وہ اور جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے ان دونوں کو بھی بٹھائیں اور ہم لوگ بیچ میں گارنٹر بن کے ان کا یہ کام بھی کروا سکتے ہیں. تو اس فیوچر میں کافی آپ کو پروگرام اور بھی بہت نظر آئیں گے. بہت زبردست، بہت شکریہ. اور مجھے جو کام آپ جس کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں اس کو آخر تک لے کے جاتے ہیں. بزنس کانفرنس میں تو دیکھیں آپ نے ہمیں بلانا ہے، یہ تو ہم آج آپ سے طے کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں ضرور انوائٹ کیجیے گا تو ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے. علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں، ابھی رمضان جو ہے دوسرے اشرے میں موجود ہے، دوسرے اشرے کے متعلق بتا دیں کچھ تھوڑا سا، اور رمضان کی جو خاص عبادتیں ہیں، روزے کی خاص جو ہے احتیاطیں، اس کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہ رب ذوالجلال کا فضل اور اسی کی رحمت ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ. اور رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت بڑا انعام ہے. اب اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم دیکھیں کہ نمازیں ہم رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو لطف رمضان المبارک میں نمازوں کا ہوتا ہے وہ دیگر مہینوں میں نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے جو اس مہینے میں دوسری عبادت، اہم عبادت فرض فرمائی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اس کا مقصد کیا ہے روزے کا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب روزہ یہ فرض تو کر دیا گیا، اور پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن اس کے حالات کچھ اس طرح نہیں تھے، بلکہ ان پر روزہ اس طرح فرض ہوتا تھا کہ جیسے صوم داؤدی ہے. صوم داؤدی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ مسلسل روزہ ہوتا ہے، یعنی افطار کیا، افطار وہی سحری ہے اور اس کے بعد روزہ شروع ہو گیا، اب وہ سارا دن روزہ چل رہا ہے. تو یہ اس طرح کے احوال کے ساتھ ان پر روزے فرض کیے گئے تھے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ رب ذوالجلال کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہر معاملے میں، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو چاہے وہ دیگر معاملات ہوں، ان میں آسانی عطا فرماتا ہے. تو روزے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. میں روزے کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے گوش گزار کروں کہ روزہ یہ کیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ زبان حضور کی ہے لیکن کلام اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی روزے کی جزا میں خود دیتا ہوں، اور روزے دار کی جو منہ کی بو ہے وہ مجھے مشک و عنبر سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں روزے کی جزا خود دیتا ہوں، میں اس کی جزا خود ہوں۔ اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں 3 چیزوں سے روکا گیا ہے، کھانے سے، پینے سے اور امر زوجیت کے معاملات سے، اور یہ تینوں صفات اللہ رب ذوالجلال کی صفات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے اور زوجہ کے معاملات سے بھی پاک ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ رب ذوالجلال کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کا بدلہ خود عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور مثال دیکھیں، روزے کی بات چل رہی ہے تو اسی طرح جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اب اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے تو بلا حساب عطا فرماتا ہے، بغیر گنے عطا فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بغیر گنے بلا حساب عطا فرماتا ہے تو اب بندہ، وہ بندہ ہو کر اگر رب کی صفت کو اپناتا ہے کہ وہ بلا حساب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بہت بڑی جزا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ روزہ ہے اور یہ رمضان المبارک کی عبادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور روزے کے بارے میں آپ نے احتیاطیں پوچھی، تو روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، اور کسی برائی کی طرف چل کر نہ جائے پاؤں کا بھی روزہ ہے، کسی بری چیز کو نہ پکڑے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، سارے جسم کا، روئیں روئیں کا اللہ رب ذوالجلال نے روزہ فرمایا ہے کہ جو روزہ ہے وہ عبادت ایسی ہے کہ اس کے اندر بندہ اپنے رب کے حضور ہر وقت حاضر رہتا ہے، اور اس کے دل میں ہر لمحہ یہ خیال رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو وہ کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو میں یہ پیغام دوں گا کہ اگر روزے کے علاوہ بھی ہم اپنے دل کے اندر اس خیال کو پختہ اور کامل کر لیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ ساری زندگی بھی گناہوں سے بھی پاک ہو جائے گی اور نیکیوں کی طرف رغبت بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم صحیح معنوں میں اس رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائے اور یہ رمضان ہمارے لیے یادگار رمضان ہو جائے۔ حافظ بلال سلطانی صاحب، آج مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے، اگر کچھ اشعار ہو جائے۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد والکرم وعلیہ وآلہ وسلم علیہ۔ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری
کمی ہے، اور قسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم، قسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، اے ماں دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، رمضان کی رونق تھی تیرے دور سے دوبالا، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا، ہے سحریوں افطار مگر تیری کمی ہے سحریوں افطار مگر تیری کمی ہے، اے ماں پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، جن کی ہے وہ ان کی قدر کرے، بعد میں پھر قبرستان جانا پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ بلال سبحانی صاحب، آپ نے ماں کی صحیح یاد دلا دی۔ بات کریں گے ہم اقبال اڈوانی صاحب سے۔ اقبال اڈوانی صاحب سیونگ ہوم اور اڈوانی فاؤنڈیشن کے بارے میں ہم کئی بار بات کر چکے ہیں۔ آج اس رمضان ٹرانسمیشن میں کیونکہ 2023 چل رہا ہے، بہت ہی کٹھن حالات ہے ایک عام آدمی کے لیے، آپ نے اس میں سے کچھ حصہ اپنی کمائی میں سے اپنے امپلائیز کے لیے اور جو ہے جو بیچارے دوائی نہیں لے سکتے ان کے لیے آپ میڈیکل کیمپس کرتے ہیں، اور بھی بہت سے آپ جو انسانیت کی خدمت کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ بات میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ایک امپریشن جائے کہ جی اپنی یہ ضروری نہیں کہ زکوٰۃ 2.5% ہے تو ہم نے 2.5% ہی نکالی ہے، اس سے بڑھ کے بھی ہم کچھ نکال سکتے ہیں۔ تو کیا میسج دیں گے؟ نہیں، نو ڈاؤٹ کہ اگر آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں اور آپ کے پاس ہے کچھ، تو سیدھی بات ہے آپ کو کرنا چاہیے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، جو کوئی کم کر رہا ہے کوئی زیادہ کر رہا ہے، لیکن سب اپنے حساب سے مجھے تو لگتا ہے لوگ جو بھی صاحب حیثیت ہیں وہ کرتے ہی ہیں، کچھ نہ کچھ تو یہاں نظر آتا رہتا ہے، تو کرنا چاہیے، اور جتنا بڑھ چڑھ کر انسان حصہ لیتا ہے، کیونکہ ایک چیز ہے کہ زندگی تو اپنی جگہ کبھی بھی ختم ہو جائے گی، تو اپنی آخرت کا بندوبست کرنا چاہیے، اور جو بھی اپنی آخرت کا بندوبست کر رہا ہے تو وہ اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہے، تو اگر آپ جتنا بھی بانٹ سکتے ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہو، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہو، لیکن بینیفیشری آپ خود ہو کہ آپ اپنی آخرت کو بنا رہے ہو، تو جس سے جتنا ہو سکے کرنا چاہیے، اور جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں ان حالات میں تو سب کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ سے کاروبار بھی کرنا چاہیے، جیسے ہم دوسرا کاروبار کرتے ہیں تو اللہ سے بھی کاروبار ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اللہ اس کا دگنا ہی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو بڑی اچھی سوچ ہے۔ اڈوانی صاحب تھوڑی سی بات آج کل کے حالات کی کرتا چلوں، جو مشکل حالات ہیں، 50,000 والے آدمی کا بھی گزارا بڑا مشکل ہے، تو ان حالات میں
आप इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं, तो क्या देखते हैं इन हालात को? देखिए, आप जो महंगाई और इसके हवाले से बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में देखें कि गवर्नमेंट की सतह पे या रियासत के पास तो अभी वो वसाइल नहीं है या वो हालात नहीं है कि वो कुछ डिलीवर कर पाए। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारे पास लोगों के पास है, जो NGO हैं, फलाही इदारे जो चला रहे हैं, और पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया से यहाँ इमदाद आती है लोगों को, ज़कात की सूरत में, डोनेशन की सूरत में, सब यहाँ पर दे रहे हैं। तो और मैं ये समझता हूँ कि जो भी पैसा बाहर से आ रहा है या दुनिया से यहाँ के जो दे रहे हैं या बाहर से जो लोग दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़कात कलेक्ट होती है, काफ़ी डोनेशन मिलता है। लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है कि उसको जो तकसीम किया जा रहा है उसमें थोड़ी चेंजिंग अगर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी फलाही इदारे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें वो थोड़ी सी चेंजिंग करें तो मुझे लगता है पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास है वसाइल, आ गए, इतना है कि उनके पास। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आती यहाँ पर कि एक सेहतमंद आदमी है जिसके 2 हाथ 2 पाँव सलामत हैं, सेहतमंद है, उसको मुफ्त में क्यों खिलाया जाता है? मुफ्त में खिलाने का कोई मकसद नहीं है। आप अपने आने वाली नस्ल और आज के जो लोग हैं, इनको नकारा कर रहे हैं, इनको आप बैठा के खिला रहे हैं। इसका मतलब वो काम के काबिल नहीं रहेंगे। जब आपके पास काम के काबिल लोग नहीं रहेंगे तो फिर आप मुल्क कैसे चलाएंगे? आज समझो कि रोज़ का आप करोड़ रुपए का खाना मुफ्त में खिला रहे हो, अगले साल आपको 2 करोड़ खिलाना पड़ेगा, उसके बाद 4 करोड़ खिलाना पड़ेगा। तो ये कोई मसले का हल नहीं है, बल्कि ये तबाही है एक तरह से। हाँ, जो माजूर लोग हैं, अगर आप उनको खाना खिला भी देते तो समझ में आता है। अट्ठे-कट्टे लोगों को, सेहतमंद लोगों को खाना खिलाने का मतलब आप लोगों की काम करने की सलाहियत ख़त्म कर रहे हैं, लोगों की आदतें ख़त्म कर दोगे काम की, तो कैसे मुल्क चलेगा? इसके लिए एक आसान सा तरीका है, अगर उसको हल करना चाहिए। पता नहीं इस पर क्यों नहीं सोचा जा रहा कि अगर आज जो पैनिक माहौल में बना हुआ है, जो हालात हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गार भी बढ़ गई है और जिसकी वजह से आप समझें कि लोगों को यानी क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो इस बार 40% महंगाई अगर बढ़ी है, तो फिर हम लोग ये क्यों नहीं करते कि मुफ्त में खाना खिलाने की बजाय 40% डिस्काउंट पे लोगों को चीज़ें देना शुरू कर दें। राशन की सूरत में जो भी बेसिक नीड है उस पे 40% कम करती है। हर चीज़ पे जिस पे 40% बढ़ गई है महंगाई, 40% कम करके हम सबको उनको तकसीम करें। ऑलरेडी हम लोग खाना खिला रहे हैं तो खर्चा तो कर ही रहे हैं ना, करोड़ों का कर रहे हैं। वो करोड़ों हम इस तरह करें कि लोगों को 40% डिस्काउंट में सब चीज़ें दें, तो इससे ये फ़ायदा होगा, लोगों की खुददारी भी डैमेज नहीं होगी, काम करने की आदत भी रहेगी, आपके क्राइम पे भी कंट्रोल हो जाएगा, जिसकी वजह से महंगाई की वजह से लूट मार हो गई है, सब कंट्रोल हो जाएगा। और इतना सारा पैसा आ रहा है, एक ये काम कर जाए, दूसरा छोटे छोटे बिजनेसेस करवा दें। छोटे छोटे बिजनेस करें, जब करोड़ों रुपये आप खर्च कर ही रहे हो तो ज़्यादा ज़्यादा आपको क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना छोटे छोटे बिजनेस में, लेकिन लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो लोगों को रोज़गार मिलेगा तो आगे जाके तो वो तो अपने पाँव पे तो सब खड़े हो गए, लोगों को रोज़गार मिलेगा, काम करने की सलाहियत ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको उसमें नुकसान भी हो जा रहा है तो आप जो इतना खाना मुफ्त में खिला रहे हो तो आप तो खर्च तो कर ही रहे हैं, वो खर्च आप इस तरह करने की बजाय इस जगह पे करें तो आपके सब मसले हल हो जाएंगे। आपकी बेरोज़गारी भी कम हो जाएगी, आपकी लोगों की काम करने की सलाहियत भी ख़त्म नहीं होगी, महंगाई की वजह से जो पैनिक फैला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है, आपको हर वक्त के हिसाब से उसके सॉल्यूशन निकालने चाहिए। जो हालात चल रहे हैं उसका इससे बेहतरीन सॉल्यूशन नहीं है, और अगर इस पे वर्किंग करें तो आप खुद सोचें, ये जो आज अफरा तफरी है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बिल्कुल। अभी इसी दौरान जो हमारी यादगार ट्रांसमिशन चल रही है, 2-3 मेमन कम्युनिटी से जो है हमारे अहदेदारान आए, और मेमन कम्युनिटी सबसे पहला स्टेप ले रही है इस पर। जोराजी मेमन जमात एक बजट गुजार करने जा रही है अपने मेम्बरान के लिए, जिसमें 40 से 50% तक डिस्काउंट दे रही है, और उसमें कोई कैद नहीं है। जोराजी मेमन जमात के मेंबर्स आके वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। इसी तरह बाटपा मेमन जमात करने जा रही है, कुतियाना मेमन जमात करने जा रही है, और अभी 2-4 और जमातें हैं जिनके बारे में हमने सुना है, पक्की रिपोर्ट नहीं है हमें, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है कि उनके जो डोनर्स हैं उन्होंने सब्सिडी दी है अपने मेम्बरान्स के लिए कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ये अच्छी बात है और इस पर और भी काम होना चाहिए। अब हम आते हैं अल्लामा साहब की तरफ। अल्लामा साहब, थोड़ा सा जो है हमारे नौजवान जो नस्ल है उनको ख़त्म कादरिया की इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो छोटा सा कोई मैसेज।
ویسے تو بزرگان دین کے جتنے بھی کلام ہیں، جو بھی ان کی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی ان کے اقوال ہوتے ہیں، سارے برکتی ہوتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اولیاء کا سردار بنا دیا۔ تو اب جب ان سے منسوب ختم قادریہ شریف کوئی بھی چیز پڑھنے والی ہو، وظیفہ ہو، اس کو تو ہم بڑے شوق سے پڑھتے بھی ہیں اور وظیفہ اختیار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ختم قادریہ شریف بھی ایک وظیفہ ہے، اور یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، جن لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ کر مشاہدات کیے ہیں وہ بیان کرتے ہیں سبحان اللہ کہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ بندہ کسی بھی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ختم قادریہ شریف پڑھنے کے بعد دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصیدہ غوثیہ شریف ہے، جو اس ختم قادریہ شریف کے آخر میں ذکر ہے، تو آپ نے اس قصیدہ غوثیہ شریف میں کیا بیان فرمایا ہے؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطبیت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ تو ساری برکتیں، یہ سارے وظائف کی ساری برکتیں جو ہیں یہ سب چل رہی ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ علم ہے۔ اگر ہماری نوجوان نسل اور ہماری قوم صرف اسی پر انحصار کر لے کہ جی وظائف پڑھ لیں اور وظائف سے آگے بڑھ جائے معاملات، نہیں، پہلے علم ہے، علم حاصل کریں اور اس کے ساتھ وظائف پر توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ دگنی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہی میرا پیغام ہے کہ ختم قادریہ شریف چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، اس کو یاد کر لیں، چھوٹا سا وظیفہ ہے اور سورہ یاسین شریف بھی ہے اس کے اندر، بڑی برکت والی ہے، اس کو یاد بھی کر لیں اور وقتاً فوقتاً ممکن ہو تو اس کو پڑھ بھی لیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں علاقوں کے اندر کئی مساجد کے اندر اتوار کو بعد نماز ظہر، بعد نماز عصر ختم قادریہ شریف کی محافل ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان محافل میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم قادریہ شریف کی برکت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ دوبارہ ہم آتے ہیں اقبال اڈوانی صاحب کی طرف، اور ہم اپنی اس نشست کے اختتام کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو اقبال اڈوانی صاحب، تھوڑا سا ہمیں، جو آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، میڈیکل کیمپس کر رہے تھے آپ ماشاءاللہ، اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، پھر بھی اڈوانی فاؤنڈیشن سے بھی وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی اقبال اڈوانی صاحب جو ہیں اب MLF کی طرف چلے گئے تو یہاں تھوڑا سا دھیان کم ہو جائے گا، تو کیسے آپ اس کو سیٹل کریں گے؟ MLF بھی اپنے کام کرتی رہے گی۔ MLF UAE حوالے سے آپ کہہ رہے ہو تو پہلے بھی تو میں پاکستان میں کم ہی رہتا تھا، باہر تو تھا، لیکن ہر جگہ پہ الگ الگ کام ہوتے ہیں، یعنی پاکستان کے ڈائنامک الگ ہیں، UAE کے الگ ہیں، وہاں بھی اس کے حساب سے کام ہوں گے۔ یعنی میرا مقصد کہنے کا ہے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچے۔ وہ UAE میں بھی ہم لوگ کرتے رہیں گے اور پاکستان میں بھی ہوتا رہے گا۔ اب میری ایپسن میں بھی وہی میڈیکل کیمپ لگے اور اسی طرح ہے۔ اب تو میری ٹیم بھی کافی ٹرین ہو گئی ہے، آرگنائز ہے پوری طرح سے، تو مسئلہ وہ تو ہے نہیں۔ یعنی وہ جو کام ہے وہ اپنی جگہ ہوتا رہے گا، اس میں آپ کو زیادہ ہی نظر آئے گا، جیسے وقت گزرے گا یہاں پر بھی کام زیادہ ہوں گے، اور MLF کی حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں تو UAE میں بھی آپ کو کافی کام نظر آئیں گے۔ آخر میں کوئی ایک میسج جو ہماری یوتھ ہے، آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنل بہت بڑا کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آن لائن پہ آج کل سارے کام ہو رہے ہیں، اور یہاں جو پاکستان کی یوتھ ہے اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے آن لائن کے حوالے سے اور کام کے حوالے سے، کہ بھائی کس طرح سے محنت کرنی چاہیے، کیا ان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ آگے بڑھنے میں ان کا ہیلپ ملے؟ آپ اپنا جو آپ کا تجربہ ہے اس حساب سے کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، یوتھ کو صرف ایک ہی یہی میسیج ہے کہ دیکھیں کہ بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ اس ایج کے اندر انسان اپنے فیوچر پہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے اور اپنی فیملی کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔ تو میں یوتھ کو یہی میسج دوں گا، اپنی ترقی اپنی جگہ پہ ہے، اس پہ ورکنگ کریں، لیکن اپنی فیملی کو اگنور نہیں کریں، کیونکہ
اپنا فیوچر بنانے میں ہم لوگ اپنی فیملی سے دھیان ہٹا دیتے ہیں، کہ وہ فیملی سے دھیان نہیں ہٹنا چاہیے اور اپنی ہیلتھ پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، ہیلتھ اور فیملی، اور باقی فیوچر اور باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب آتی جاتی ہیں۔ میں آپ کو اس طرح اگزامپل دوں کہ آپ کے پاس 2 ایسی بولیں ہیں جو کانچ کی ہیں اور باقی جتنی بولیں وہ ربر کی ہیں، تو جو کانچ کی بولیں ہیں وہ آپ کی فیملی ہے اور آپ کی ہیلتھ ہے، باقی دولت، کیریئر، فیوچر یہ سب ہیں ربر کی بولیں، یہ آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، لیکن یہ جو 2 بولیں ہیں یوتھ کو یہی بولوں گا، جو ہیلتھ اور آپ کی فیملی، یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے، کیونکہ یہ جس دن آپ کے ہاتھ سے چھوٹے گی تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ باقی آپ کیا فیوچر کی جو ٹینشن ہے وہ نہیں ہے، وہ ربر کی بولیں آتی جائیں گی، اس کے لیے آپ کو صرف محنت کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ کو صرف محنت کرنی ہے، رزلٹ آپ کو مل ہی جائے گا۔ اور باقی چیزیں، باقی سب بولیں ربر کی ہیں، جو بھی آپ سمجھ لیں، جیسے کیریئر ہو گیا، دولت ہو گئی، نام سمان ہو گیا، عزت، یہ سب آتی جاتی والی بولیں ہیں ربر کی۔ 2 بولوں کا خیال رکھیں، باقی سب صحیح۔ بہت بہت شکریہ اقبال رحمانی صاحب، آپ ہماری اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان میں تشریف لائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے بھی یادگار ہوگی کہ آپ یہاں تشریف لائے تھے۔ حافظ بلال سلطانی صاحب مناجات کے کچھ اشعار ہو جائیں، اور اس کے بعد میں علامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دعا کریں تاکہ ہم اختتام کی طرف جائیں۔ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری، اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری، اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری، یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمتا انعمتها علینا۔ الہ العالمین، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو کبھی ہم سے زائل نہ فرمانا۔ یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمتا انعمتها علینا، اللہم احرمنا لذت معصیتک وارزقنا لذت طاعتک، اللہم احرمنا لذت معصیتک وارزقنا لذت طاعتک، اللہم احرمنا لذت معصیتک وارزقنا لذت طاعتک۔ الہ العالمین، اپنی نافرمانی کی لذت کو ہم سے دور فرما دے،
الہ العالمین اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری اور عبادت کی لذت ہمیں نصیب فرما دے۔ مولا نوجوانوں کو سجدوں کی لذت عطا فرما دے۔ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہر شعبے میں ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دے۔ الہ العالمین عبدالرؤف بالانی صاحب جو پروگرام کر رہے ہیں، الہ العالمین اس پروگرام کو عروج اور ترقی عطا فرما دے، انہیں بلندیاں نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ الہ العالمین جس عنوان سے یہ پروگرام ہے یادگار رمضان، مولا اسے ہمارے لیے واقعی یادگار رمضان بنا دے۔ الہ العالمین یہ رمضان ایسا گزرے کہ ساری زندگی یہ رمضان ہمیں یاد رہے کہ یہ یادگار رمضان تھا۔ الہ العالمین ہمیں روزوں کی لذت عطا فرما، نمازوں کی لذت نصیب فرما، نمازوں کے اندر سرور نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام پر اپنا رحم و کرم و فضل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین 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 آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے وائس آف میمن نیوز پہ اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان، اور اس رمضان ٹرانسمیشن میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس میں سب سے پہلے غوثیہ ایمبرائڈری ہمارے ساتھ ہیں، جے پردیسی وارڈروب ہمارے ساتھ ہیں، سیونگ ہومز ہمارے ساتھ ہیں، پیرمین فریگرنسز ہمارے ساتھ ہیں، ڈریم ورلڈ ریسورٹ ہمارے ساتھ ہیں، وریلا ٹریول اینڈ ٹور ہمارے ساتھ ہیں۔ تو دیکھتے رہیے وائس آف میمن نیوز پہ یادگار رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔